الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ عز و جل ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے وقت نکالا اور اللہ کے گھر کو آباد کیا، اور جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ اور یہ نسبت اس مجلس کی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی کا ذکر نہیں ہے. اس لیے آئیں تو ایک شوق لے کر آئیں، میں نے کہا ایک بلبلہ لے کر آئیں. ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کیا پانے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے آف کورس اللہ کے گھر میں آنا اور اللہ کی رضا کے لیے آنا خالی ہاتھ مدہ یا خالی دامن نہیں جاتا. اور میں نے پچھلے اتوار کو آپ کی بارگاہ میں عقل مند لوگ بتائے تھے. ایک دنیاوی اعتبار سے عقل مند ہوتا ہے جس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، جس کے بزنس زیادہ ہیں، جس کی اولاد زیادہ ہے، یا جس کے کاروبار زیادہ ہے، مال متاع زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا سمارٹ پرسن ہے، یہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھے تک پہنچ جاتا ہے. قیامت کے دن سمارٹ لوگ کون ہوں گے؟ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. میں نے کیا کہا تھا، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. دوبارہ اس لیے ساتھی کچھ نئی بھی ہیں. ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادی یوم القیامہ، ایک اناؤنسمنٹ ہوگی قیامت کے دن، این اولو الالباب، عقل مند کہاں ہیں؟ اب اس وقت کون کھڑا ہو، عقل مند کہاں ہے؟ ہر ایک کو نفس نفسی کا عالم پڑا ہے. سوال کرنے والے جب ان کو پتہ لگ گیا شاید ہم بھی شامل ہو عقل مندوں میں، کہ دنیا میں تو ہم کہتے تھے اگر مجھے کوئی بے وقوف کہہ دے، کسی بندے کو بھی بے وقوف کہہ دے، یقین مانے اگر وہ کچھ نہ کر سکتا ہو تو دل میں میرے بارے میں کوئی درود لازمی رکھے گا، یار مجھ کو بے وقوف کہہ دیا. لیکن قیامت میں بھی سمجھوں گا ہو سکتا ہے یہ اعلان میرے لیے ہو. عقل مند کہاں ہے؟ تو سارے سوال کریں گے، آپ بھی ہوں گے، میں بھی وہاں پر ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قالوا ایا اودل الالباب تريدو، یہ عقل مند کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے؟ تو پھر وہاں سے جو منادی کرے گا اس کی جواب کیا آئے گا، سنیے. اس کا جواب یہ آئے گا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ لوگ جو دنیا میں تھے، عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے. کب؟ جب وہ کھڑے ہوتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ کروٹ بدلتے بدلتے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب ساتھیوں ہم یہاں پر آئے ہیں، میں دیکھوں یار میرا شمار اس دن عقل مند میں ہوگا. ہم تو اللہ کے گھر میں آ کے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بدقسمتی کے ساتھ. اس کو اپنے پاس اٹھاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر، جس کو کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر میں آ کر بھی ہم اپنا ذکر ہی کرتے ہیں. اور ہمارا دل جو ہوتا ہے اس جگہ پر آ کر بھی اس اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا. کتنی بڑی بدنصیبی ہے ساتھی. اب پھر سب کی بات ہو جائے گی، اور یہی بات نہیں کرتے دنیا میں کہ ہم میں یہ کوالٹی ہے، میرے میں یہ سوچنا ہے. ہم نے جب اٹھ کر ہم جائیں، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، آج کل میں اپنے آپ سے سوال بھی کروں گا، آپ سے کروں گا. یاد جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا، ایک ہفتہ گزر گیا، ہم نے اس کا عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف ذکر ہی نہیں کرتے، جو اللہ نے زمین بنائی ہے، جو آسمان بنائی، میں سوچتے ہیں، اور سوچ کر کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ یہ بیکار تو نے نہیں بنائے. میں نے کبھی سوچا آسمانوں کے بارے میں، یار اللہ نے کیوں بنایا آسمان، یہ زمین اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ میں نے اس میں کبھی تھنکنگ کی ہے؟ میرے تو اپنی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تھنکنگ کروں.
اس لیے اس زندگی یاد رکھیے، اللہ نے ہمیں بدن عطا فرمایا نا، اور بدن میں روح لیے، یاد رکھیے بدن ہے اور بدن در کیا ہے؟ روح ہے۔ اب بدن کی جو غذا ہے نا، اس بدن کی غذا بھی ساری زمین سے نکلتی ہے، بدن کی غذا ساری زمین سے نکلتی ہے، کھانا آپ کھاتے ہیں، پانی آپ پیتے ہیں، یہ بدن کی غذا ہے۔ اب ساتھیوں، اس کے لیے بیمار بندہ ہو تو چیک اپ کرنے کے لیے طاقت ہے، کوئی پریشانی حال ہے، کوئی دوست فرینڈ کے ساتھ گپ شپ کہ میرا یہ مسئلہ آ گیا، بدنی مسئلہ آ گیا ہے، تیرے ساتھ پرابلم تھا کہ نہیں تھا، کسی جاننے والے کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا یہ کھائیں، یہ دوا استعمال کریں، فلاں ڈاکٹر سے پاس جائیں، فلاں چیک اپ کرائیں، اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ بندہ سہارا لے کے اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں سے شفا نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس، یعنی چلتا رہتا ہے جب تک وہ اس کے بدن کو شفا نہیں ملتی۔ اب ساتھ کے بندہ مر گیا، جب روح نکل جاتی ہے تو کیا بندہ ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے؟ اس کا مطلب یہ کہ اصل تو وہ روح ہے اس بندے کے اندر۔ اب اس کی غذا کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی اسی غذا تلاش کرنے کے لیے کسی در پر گئے ہیں؟ کبھی اس غذا کو پانے کے لیے ہم متفکر ہوں، یا اللہ میری روح کی غذا مجھے عطا فرما۔ کبھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے رات کے اندھیرے میں، یا اللہ جسم کے لیے تو نکلے ہوں گے، دعائیں کراؤں گی، میں اپنے روح کو زندہ کرنے کے لیے یا اللہ اس روح کی غذا مجھے عطا فرما۔ تو وہ اصل کی غذا، اور یہ جو نقل ہے نا، میں تو نقل کہوں گا اس کو ظاہری طور پر، یہ جب چلے قبر میں تو کیڑے نے آ کے کھا لینا یہ ضائع ہو جانا ہے، چیونٹوں نے آ کے کھا لینے سے ضائع ہو جانا ہے، لیکن جو اصل بقا ہے، جو امر ربی ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر جب اتنا کریں گے تو ساتھ ہی وہ کہیں گے سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ پاک ہم کو عذاب سے بچا لے۔ پھر وقد لهم لواء، اس دن پھر ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا ان کے لیے جو دنیا میں اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے گاڑی چلا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وہ گھر میں جا رہے ہیں، گھر سے آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، لیکن وہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ پھر جب جھنڈا لگایا جائے گا فَاتَّبَعَ الْقَوْمُ لِوَاءُهُمْ، اور پھر ان سے کہا جائے گا اس جھنڈے کے پیچھے فالو کرو، وَقَالَ لَهُمْ اُدْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ آج ایک چند ہزار وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسکوائر فٹ کا مکان لینا ہو اور اس کی پیمنٹ بندے نے کرنی ہو اور پھر منتھلی کرنی ہو تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہے بندہ؟ 1 گھنٹہ، 15 منٹ۔ تو 15 منٹ بندے کہتے ہیں میں 15 منٹ کام کرتا ہوں، میرے گھر کی پیمنٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا یار تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں تمہارا کون سا کام ہے جو 15 منٹ میں کر رہے ہو اور پورے مہینے کا خرچہ تو مکان کا نکال رہے ہو۔ میں تو سستا سودا بتایا تھا آپ کو ساتھیوں۔ آگے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا فرمان لے کر۔ اب آج ہم جہاں آئے ہیں، اور میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں آج آپ کو ایک بات بھی بتاؤں گا ساتھ۔ پچھلی دفعہ ایک بتائی تھی، تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرمائے تھے کہ تیر پھینک رہا ہے، خزانہ پاس موجود ہے، تیر دور پھینک رہا ہے، خزانہ پاس ہے، تلاش دور کر رہا ہے۔ اس نے کہا بے وقوف تیرے پاس خزانہ موجود ہے، اس کو ذرا جگا، اس کو ذرا صاف کر۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس طرح اللہ کا ذکر بھی کبھی ذکر کرتے ہیں، دوست نہیں یار مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا، قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کا کلام لطف نہیں آ رہا۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، وہ ذکر اللہ اللہ کرتا رہا بہت عرصہ، اور ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہتا ہے تو کتنے عرصہ ہو گیا اللہ اللہ کر رہا ہے، کبھی جواب بھی تو نے سنا ہے؟ کبھی تو نے جواب سنا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، یار واقعی یار ادھر سے جواب نہیں آیا، میں تو اللہ 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 کر رہا ہوں لیکن جواب نہیں آ رہا۔ جب شیطان نے کام کیا، حضرت نے کہا نا اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ پہنچانا، پھر تھرڈ، پھر کرتے 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 وہ بگننگ کرتا ہے یہاں سے، کہتا ہے جواب نہیں آ رہا، اس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ کرتا تھا جب اخلاص سے کرتا تھا، ہماری طرح یا میری طرح وہ ویسے ہی نہیں، اخلاص سے۔ فرماتے ہیں ایک دن گزرا، 2 دن حضرت خضر علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور اسے کہا تو نے اللہ کا ذکر کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں اللہ اللہ کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں آتا۔ اس نے کہا سن، تیرا دوبارہ اللہ کرنا، تیرا پہلا اللہ کرنے کا جواب رب کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ تو ذکر کیا، جب تو اگلی دفعہ اللہ کرتا ہے تو جو پہلا اللہ کرنے کا جواب بھی تو دوبارہ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے حقیقت کے لیے۔ یعنی اللہ تیرا پہلا اللہ کرنا قبول کرتا ہے تو دوبارہ تجھے اللہ کہنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو پچھلی دفعہ جو آئے آج اس لیے آئے ہیں، اللہ کی قسم پچھلی مجلس قبول ہوئی ہے تو آج آئے ہیں، ورنہ پچھلی مجلس قبول نہ ہوتی تو آج کہیں اور جاتے، اور کام تھوڑے ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں مسجد میں آنے کے سوا۔ کتنے غم ہیں امریکہ میں لوگوں کے،
لیکن یہاں پر آنا اس لیے ہے کہ پچھلی دفعہ رب تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ آیا تھا، میرے گھر میں آیا تھا، اس کی قبولیت لکھ لو، دوبارہ اس کو توفیق دو تاکہ میرے گھر میں پھر جائے، میرا ذکر کرے، میرا ذکر سنے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ابی سعید خدری فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد، ہم آئے ہیں نا، لا يقعد قوم يذكرون اللہ، جب کچھ لوگ جماعت اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے، ایک جگہ آ جاتی ہے، یذکرون اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے آتی ہے، الا خفتهم الملائکہ، وہ آتے اللہ کے ذکر کے لیے، ملائکہ اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، ملائکہ اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، خشیتهم الرحمہ، اور پھر اس پر رحمت ان کو ڈانگ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون اور اطمینان نازل کیا جاتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالی ان کا تذکرہ فرشتوں میں فرماتا ہے۔ ذکر کی سب سے جو افضل ریوارڈ ہے نا، سب سے افضل ریوارڈ وہ یہ ہے کہ بندے کا ذکر رب کرتا ہے، جس میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ عثمان خیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے مریدین سے سامنے بیٹھتے، آپ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس کو حضور غوث پاک بھی بیان کرتے ہیں، فرمایا مریدین نے حضور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، جب اللہ آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو یہ تو ریٹرنز میں ہے ساتھیوں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک ہفتہ گزر گیا ہمارا، یا ایک دن ہے، یا ہماری زندگی 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئی ہے، تو جتنا وقت ہم نے اللہ کو یاد کیا ہے، سمجھ لیں اللہ نے ہمیں بھی اتنی دیر یاد کیا ہے، اور اگر زیادہ کیا ہے تو الحمدللہ، اگر زیادہ زندگی کا حساب اللہ کے ذکر میں بسر کر چکے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کیا تو رستہ ہے واپس جانے کا کہ اللہ ہم نے وقت ضائع کر دیا، لیکن ہم تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی۔ حضرت جابر رومی رحمۃ اللہ کا فرماتے ہیں، سنیے، عمر را ضائع مگن در گفتگو، یاد او کن، یاد او کن، یاد ہو۔ جو اللہ نے زندگی تجھے عطا کی ہے، یہ فضول گپوں میں ضائع نہ کر، یہ فضول گپوں میں ضائع نہ کر، ایک سوال بار بار، ایک ملاقات بار بار۔ ہم کبھی اپنے دوستوں سے، ہم دوست سمجھ رہے ہیں، ان دوستوں سے جدا ہو کر اس کی طرف تو رخ کریں جس نے ہمیں سب دوستیاں عطا کی ہیں، اس کی یاد میں بھی کبھی مگن ہوا کریں۔ فرماتے ہیں ہر چے خواہی، یہ مین پوائنٹ ہے، ہر چے خواہی زیستن با آبرو، یاد او کن، یاد او کن، یاد او۔ اگر تو چاہتا ہے نا تیری زندگی سکون سے گزرے، ہر چیز خواہش تیری خواہش ہے زیستن بآبرو، عزت کے ساتھ گزرے، تو اللہ کی یاد کر، اللہ کی یاد کر، اللہ کی یاد کر۔ جتنی زیادہ تو اللہ کی یاد کرے گا اتنی تیری زندگی آبرو کے ساتھ گزرے گی۔ ایک آخری حدیث پاک انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر کے اس بات کو سمیٹتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ختم خواجگان بھی پڑھنا ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ یہاں پر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ بروز قیامت کیا ہوگا جو مساجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں نبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول الرب، ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن یہ ہوگا، سَيَعْلَمُهُمْ أَهْلُ الْجَمْعَ مِنْ أَهْلُ الْكَرَمِ، جب میں کہوں گا اہل کرم کہاں ہیں، پہلے تو کل مانتے ہیں اللہ فرمائے گا اہل کرم، اس دن ان کو لوگ پہچان جائیں گے کہ اہل کرم کون ہیں، سخاوت والے کون ہیں، بزرگی والے کون ہیں، ان کا شو آف ہو جائے گا۔ جب شو آف ہوگا تو پھر لوگ انہیں دیکھیں گے کہ یہ بزرگی والے ہیں، یہ کرم والے، یہ سخاوت والے ہیں، تو صحابہ نے عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فقیلا من اہل الکرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول
یہ بزرگی والے کون لوگ ہیں جن کو دوسرے لوگ قیامت کے دن بچانیں گے؟ تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد مجالس ذکر فی المساجد، مسجدوں کے اندر اللہ کی ذکر کی مجلس کو منعقد کرنے والے اہل کرم ہیں، ان کو قیامت کے دن لوگ پہچان جائیں گے، اور جن کی تعریف رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اگر اس کو کوئی احسان سمجھے تو، اس کو کوئی احسان سمجھے تو۔ اب آتے ہیں جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی، میں نے کہا ساتھ کہ 15 دن کم از کم 15 منٹ ایوری نائٹ یا مارننگ جب وہ بھی وقت ہو اپنا وقت نکالیں تخلیہ میں، علادگی میں۔ جب بادشاہ نے کسی کو وہ نہیں خصوصی گفتگو کر کے تخلیہ، سارے بادشاہ ہیں کہ خاص بندے سے میں نے خاص کلام کرنا ہے، تو جب رب تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں تو ایک خاص کیفیت ہو کہ میں کہاں رب کہاں۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ ذکر کرتا ہے نا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو ذکر کی وجہ سے اس بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے وہ تعلق کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ذکر ایک نسبت ہے، رب وراء الورا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اور ہم ہر دم گندگی غلاظت میں ملوث، لیکن یہ ذکر ایک تعلق اور ربط ہے جو بندے کو رب تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اس کا پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ ساتھ میں نے پہلے کہا کہ کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی، ہر وقت اللہ کی طرف دل دھیان رہے۔ یہاں ایک میں دن کو پڑھ رہا تھا فارسی کا شعر، اس کا ایک قصہ بہت پیارا میرے کو لگا، تو میں نے لکھ لیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ فیض حق ناگاہ رسد، یہ جو حق کا فیض اللہ کا یہ اچانک آتا ہے، یہ اچانک آتا ہے، لیکن بر دلے آگاہ رسد، لیکن یہ پہنچتا اس دل میں ہے جو دل اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے۔ جو دل جاگ رہا ہوتا ہے نا، یہ آتا اچانک ہے، لیکن اس دل میں یہ داخل ہوتا ہے جو دل ہماری طرح خراٹے نہیں مارتا۔ سو گئے، آنکھ بھی سو گئی، دل بھی سو گیا، کام پہ آ گئے، ہاتھ بھی کام میں، دل بھی کام میں، آنکھیں بھی کام میں، بات کر رہے ہیں کسی سے متوجہ اسی کی طرف ہی ہے، ساری توجہ اس کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ساری توجہ دنیا کی پھر دل میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے پچھلے دفعہ آپ سے برگاہ میں عرض کیا تھا، ذکر کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، اور ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کی تھی، یہ محبت کے سودے ہیں، میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جائیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، آخری بات آپ کی عرض کر کے ذکر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور اس میں سے ایک کیفیت ہمارے ساتھ بھی ہے، تب ہی میں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ کا مطلب ہے سمجھ لیں میرے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذکر کے 4 درجات ہوتے ہیں۔ کتنے درجات ہوتے ہیں؟ 4 درجات۔ پہلا ذکر کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اب سب سوچ لیں یہ معاملہ کس کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبان نماز پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر پیزا ڈلیوری والا تو ڈلیوری میں ذہن، پیزا بنانے والا تو بنانے میں ذہن، ٹیکسی والا ہے تو ٹیکسی میں ذہن، اور گیس اسٹیشن والا ہے تو پمپ میں ذہن، اور بزنس مین ہے تو بزنس میں ذہن، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر میں ذہن، لیکن پر اللہ کھڑا ہوا اللہ کے سامنے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے وہ رب سے مخاطب ہے لیکن دل اس کا اس کے ساتھ زبان کے ساتھ نہیں دے رہا، یہ ایک قسم ہے۔ فرماتے ہیں یہ ظاہر بھی نماز تو پڑھنی جیسے ذکر کرتا رہتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، لیکن اس کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ زبان بہودہ کاموں سے بچی رہتی، صرف اس کا فائدہ اتنا ہے۔ فرمایا دوسرا قسم ذکر یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی ذکر کرتا ہے لیکن دل کبھی کبھی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لیتا ہے، کبھی کبھی دل اور زبان ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ پہلے سے اچھا درجہ ہے لیکن منزل مراد تک بھی نہیں پہنچا۔ فرماتے ہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا قلب ہمہ وقت، یعنی کہ 24/7 کہتے ہیں، 24/7 ہی کہتے ہیں نا، یعنی کہ 24 گھنٹے ہر ساعت میں، فرماتے ہیں وہ اللہ کی ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کا دل، وہ سو رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی ذکر میں مشغول ہے، وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی ذکر میں مشغول ہے، وہ باتیں کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی ذکر میں مشغول ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی سب سے اعلیٰ درجہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں صوفیاء فرماتے ہیں بندہ جب یہاں پہنچتا ہے نا تو اس کا نام اللہ کے ولیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔
ساتھیوں ہماری کبھی خواہش نہیں ہوئی یار امیروں کی خواہش میں اور امیر ہو جاؤں، پلیروں کی خواہش میں اور وہ چھکے چوکے مار لوں، بزنس مینوں کی خواہش میرے اور بزنس کھل جائیں، مطلب ہر بندے کی خواہش نیکسٹ اسٹیپ تک ہے۔ اے مومنو تیری خواہش نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں تیرا نام لکھا جائے، خواہش تو طلب ہونا، میں نے پچھلا وقت کہا تھا ایک طلب پہلی سیڑھی ہے، اگر نہیں ہے تو یہاں سے واپس یو ٹرن واپس دینا، میرا تو رستہ ہی نہیں، میرا تو مقام ہی نہیں، میرا تو راہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں طلب ہی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب لوگوں میں میرا نام صرف لکھا جائے۔ فرماتے ہیں جب تیسرے درجے پہنچتا ہے تو اس کا نام اللہ کے دوستوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں چوتھا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ، یہاں بھی امام حسن رکے نہیں ہیں، فرماتے ہیں اس سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس قلب میں ذکر بھی نکل جاتا ہے، جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سما جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کے قلب میں آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہی مقصود مومن ہونا چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب بات کی کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ نور اور ہے، یہ نور اور ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو جگانا ہے، اپنے باطن کو روشن کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا سلسلہ نقشبندیہ میں یہ لطائف کا ذکر دیا جاتا ہے، اور جہری ذکر کرنا بھی منع نہیں ہے، لیکن جہری ذکر میں بھی میں نے کہا فائدہ اس وقت دے گا جب آپ کا جہر یعنی زبان کے ساتھ دل کی مطابقت ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ٹکرے ہی ہے میرے خیال سے۔ ہاں دل کے ساتھ اگر اس کی مطابقت ہے تو لذت میں محسوس کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کہ باری صاحب تیرا شکر ہے کہ تیرے ذکر نے میرے دل پر اثر کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے پچھلا وقت کہا تھا کہ پہلا ذکر لطیفہ قلب کا مشائخ نقشبند دیتے ہیں، اور لطیفہ قلب یہ بائیں طرف ہے، اور اس میں دو حصے ہیں یاد رکھیے۔ اس لیے جو بانی سلسلہ ہیں شاہ نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ وقوف قلبی جو ہے، اب مسئلہ میں نے پچھلا وقت کہا تھا کہ یہاں پر آستانوں نے بڑا اچھا کام کیا الحمدللہ، ایک گدی نشین ہے، ان کے صاحبزادے صاحب ہیں، 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 بس وہی پیر صاحب ہو سکتا ہے۔ لیکن پیر یاد رکھیے ہمیشہ وہ ہے جو کہ آپ کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پیر کرنے کا کام ہوتا ہے، صرف نذرانہ لینا نہیں ہوتا کہ پیر صاحب السلام علیکم عرس آ گیا تو السلام علیکم، اور اس کے بعد پھر ملاقات کریں گے اگلی دفعہ۔ اب اس میں شہنشاہ نقشبند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وقوف قلبی سلسلہ نقشبند میں آپ نے فرمایا یہ جو سلسلہ طالب جو ہے طالب کو واجب کی طرح ہے، یعنی طرح نماز میں فرض اور واجب ہوتے ہیں نا، اس طرح اس طالب میں واجب کی طرح ہے، یعنی کیا ہے کہ طالب کا سارا ذہن اس کے قلب میں رہے اور قلب کا سارا رخ رب تعالیٰ کی طرف رہے، اسے وقوف قلبی کہتے ہیں، یعنی کہ انسان کی توجہ اس کے دل میں رہے اور دل کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف رہے۔ تو جب یہ ایسی صورتحال جسے کہتے ہیں خلوت در انجمن، یہ 12 اصطلاح آتے ہیں 12ویں کی نسبت سے، 10 اور 12، 9 جو ہے یہ عبدالخالق اجودانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تعریف فرمائی ہیں، اور 3 ایکسٹینڈ کی حضرت شہنشاہ نقشبند رضی اللہ عنہ اس میں۔ تو فرماتے ہیں خلوت در انجمن یہ ہے کہ آپ بظاہر انجمن میں ہیں، لوگوں میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں کہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے تک پہنچنے کے لیے میں نے کہا 2 کام بہت ضروری ہیں۔ پہلا طلب کہ میرے دل میں طلب ہے یا اللہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اخلاص کے ساتھ اس پر جمع رہنا۔ اور یاد رکھیے میں نے پچھلا بھی کہا تھا شہنشاہ نقشبند نے فرمایا آنکھ بند کر یعنی حرام کی طرف نہ دیکھ، کان بند کر حرام نہ سن، زبان بند کر اسے لغویات نہ بول، پھر اگر نور حق کو نہ دیکھ تو آ کر مجھے برا بھلا کہنا۔ اتنی بڑی بات بندہ کہہ دے، اللہ کا ولی کہہ تو اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ تو نور حق کو دیکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ظاہر کی آنکھ سے نہیں، یہ باطن کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اور میں نے کہا مشائخ دکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن طلب چاہیے۔ اور پھر اس لیے میں نے کہا تھا کہ 10 سے 15 منٹ ایوری ڈے علیحدگی میں بیٹھ کر اس لطیفہ قلب پر توجہ کر کے کہ یہ زبان بند رہے، اور ہر دل سے ہر چیز کو خیال کو نکال کر، ایوری تھنگ کے خیال کو نکال کر
کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، لیکن مجھے پتا ہے یہ کسی نے پچھلے ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے، کسی دو ساتھیوں نے کیا، لیکن مشکل ہے، کیونکہ ساتھیوں میں نے ابھی شروع میں کہا تھا ہماری ساری خوراکیں ظاہر کی ہیں، کھانا کیسا ہے، کپڑے کیسے ہیں، امامہ شیرہ ٹوپی کیسی ہے، اور شوز کے چپلیوں کے شوز تک بھی ہم خیال کرتے ہیں اچھے سارے ہوں، لیکن وہ جو نعمت اپنے قلب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے لیے انتظار کر رہی ہے، کبھی اس کی طرف توجہ کسی نے دی، یا اللہ کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مل جائے، تو یہ جب تک کلین نہیں ہوگا، تو یہ صاف نہیں ہوگا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیضان کیسے تشریف لائے گا؟ تو اس لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے پھرتے، جب توجہ کریں گے آپ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، میں آپ سے قسمیہ کہتا ہوں، ممبر رسول کے ہوگے کھڑا ہو کے مسجد میں کہ 3 دن زیادہ نہیں لگتے، لیکن طلب صادق ہو قلب کو ذاکر کرنے کے لیے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں 1 دن میں سب کچھ مل جائے، خود کچھ نہ کرنا پڑے دوسرا زور لگاتا رہے، تو یہ خزانہ آپ کا ہے، تلاش آپ نے کرنی ہے، نشاندہی مشائخ نے بتا دی ہے، اس کی تفصیل 2 ہفتے پہلے میں نے ساری آپ کو تفصیل میں بتا دی ہے۔ بہرحال اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے زندگی مختصر، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اور میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا سب ساتھیوں سے، جیسے آپ معاملات رہے اس دور سے باہر، آپ کو رب تعالیٰ جانے، اس سے انٹر ہوتے ہوئے یہ سمجھے یہ رب کا گھر ہے، میں یہاں رب کو پانے کے لیے آیا ہوں، اور میں وہ کام وہ عمل وہ گفتگو کروں گا صرف اور صرف جو میرے رب کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو یا اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو۔ مساجد میں ساتھیوں یہ اور گفتگو کرنی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے لوگوں کے دل بھی ایسے حالات ایسے ہیں، میں نے کہا اللہ کے گھر میں آ کے جب اللہ یاد نہ آئے تو کہاں یاد آئے گا؟ اب کھلاڑی کہاں اس کو یاد کرتا ہے؟ کھیل کے میدان میں، اب کھیل کے میدان میں وہ پریزنٹ ہی نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کے اس طرح سو جائے، وہ کہیں گے تو کھلاڑی نہیں ہے۔ تو مومن مسجد میں آ کے بھی اللہ کو یاد حقیقت میں نہ کرے تو پھر کب یاد کرے گا؟ تو انشاءاللہ آپ اس سب کو تقسیم کر دیں اور ایک حلقہ الحمدللہ خوبصورت سا بنا لیا جائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ ختم خواجان کے پیپر ہیں، ایک مجھے نہ کرنا، اگلے اتوار کو انشاءاللہ عز و جل یہاں پر